میرے دوستو، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں، اسی لیے میں نے شروع میں آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ کیوں پڑھا معلوم؟ آپ بھی اس کو یاد کر لو۔ یاد ہے کیا آیت الکرسی؟ کیوں خاموش ہیں؟ کچھ تو بولو، ہاں یا نہ۔ میں نے بہت ساروں کے گھروں میں آیت الکرسی کی فریم لگائے ہوئے دیکھا۔ جب گھر کے مالک سے پوچھتا ہوں کیا تم کو یاد ہے، کہتے ہیں نہیں۔ صحیح میں آج ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا، حالانکہ آیت الکرسی میں اتنا پاور ہے کہ دشمنوں کا دشمن بھی کہتا ہے کہ آیت الکرسی میں پاور ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، غور سے سنو۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پتہ کی بات ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے۔ ان کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان سے فرمایا، دیکھو میں نے وہ گودام بنایا ہے، اس میں اناج، غلہ، گیہوں، جو بہت مال بھرا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کیا کرنا؟ تو فرمایا، میں تم کو چوکیدار بناتا ہوں، پوری رات نگرانی کرنا ہے تاکہ کوئی چور نہ آئے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں جو گودام ہوتا ہے اس کو چاروں طرف سے دیوار ہوتی ہے، آگے شٹر ہوتا ہے، پھر اس کو ایک تالا ہوتا ہے، تو اس سے چوری کی کوئی گنجائش، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس زمانے میں ایسا چھت بھی نہیں تھا، شٹر بھی نہیں، قفل بھی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ اطمینان سے رہو، میں وعدہ کرتا ہوں، نگرانی کرتا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نگرانی ہماری جیسی نہیں تھی، موبائل استعمال کرتے ہوئے بیٹھے ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ کبھی قرآن پڑھ رہے تھے، کبھی نماز پڑھ رہے تھے، اور انٹرنس میں دروازے کے پاس بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں تاکہ کوئی گزر نہ سکے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا اندر گودام سے کچھ آواز آ رہی ہے، مطلب کوئی ہے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی جو چراغ تھی اپنے پاس وہ لے کر گئے، جا کر دیکھے اندر ایک بوڑھا چوری کر رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، یہ کیسا اندر آ گیا؟ پیچھے سے پکڑ کر کھینچے اور کہا، نالائق کمبخت، چوری کرتے ہو؟ تو بوڑھے نے کہا، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہچاننے کا مطلب چوری کرے گا؟ بوڑھے نے کہا، نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا، اگر تھوڑا غلہ لوں گا تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میرا بھی پیٹ بھر جائے گا، میرے بیوی بچے روتے ہوں گے، ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ ابو ہریرہ، میں جو بھی لوں گا اس کے پیسے بھر دو، کسی کو مت بولو ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رحم آیا تو کہا، ٹھیک ہے، یہ تھیلا لو اور یہاں سے چلے جاؤ، لیکن آئندہ چوری نہیں کرنا۔ بوڑھے نے کہا، نہیں، ہرگز چوری نہیں کروں گا، یہ کہہ کر اس بوڑھے میاں چلے گئے۔ پھر عمل میں لگ گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور کہا، ابو ہریرہ رات کیسی گزری؟ کہا، بہت اچھی گزری۔ کہا، چوری کا کیا ہوا؟ تو تھکے پکے ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ کہا، ہاں آیا تھا، بوڑھا تھا، غریب تھا، بہت رویا، بھوکا تھا، بیوی بچے بھی پریشان تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، پھر آج رات بھی اچھی نگرانی کرو۔ کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر مت کرو، اب وہ آئے گا بھی نہیں، میں پورا بول دیا ہوں، سمجھا دیا ہوں، وہ سمجھ بھی گیا، آئندہ نہیں آؤں گا بھی وعدہ کیا۔ اب رات ہوئی، پھر عمل میں لگ گئے،
وہ بھی دروازے پر ہی بیٹھے تھے۔ پھر رات کو آواز سنے، پھر چراغ لے کر اندر گئے تو وہی بوڑھا ہے۔ دماغ گرم ہو گیا تو یوں پکڑ کر کھینچے اور بٹھائے اور کہنے لگے، میں نے تم کو کتنی مرتبہ چوری کرنے سے منع کیا، تمہاری عمر کیا ہے دیکھو تھوڑا، ایسی حالت میں کیوں چوری کرتے ہو؟ تو کہنے لگا، تم ہی سوچو، ایسی بڑھاپے کی حالت میں میں چوری کر رہا ہوں تو میں کتنا مجبور ہوں گا، میری کیا حالت، میری بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا۔ تم نے تو آسانی سے کہہ دیا چوری مت کرو، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھی بات ہے، آج چھوڑ رہا ہوں، اب اس کے بعد نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس بوڑھے نے یہ بھی کہا کہ یہ سب اللہ کے رسول کو مت بتانا، کہا مت بتانا، وہ صبح آ کر تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس بوڑھے میاں چلے گئے۔ پھر پہلے کے جیسا ہی اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر آئے اور پوچھا، ابو ہریرہ رات کیسی گزری؟ کہا بہت اچھی۔ کہا چوری کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول، آپ کو تو معلوم ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے چکما دے کر آتا ہے، کیونکہ ایک ہی گیٹ ہے اور میں وہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ جانے دو، وہ بہت غریب ہے، مسکین ہے، بہت پریشان حال میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، آج آخری رات ہے، پھر یہ مال تقسیم ہو جائے گا، آج ایک دن سنبھال لو۔ تو کہا اللہ کے رسول، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آپ آرام سے رہو، میں نے اس کو بہت سمجھایا ہوں، اگر وہ آئے گا تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوستو، پھر وہی عمل نماز قرآن کا کرتے ہوئے اسی جگہ پر بیٹھے۔ پھر آدھی رات کو وہی آواز آتی ہے، جا کر دیکھے تو وہی بوڑھا ہے، ساتھ میں رسی بیڑیا لے کر گئے تھے، پکڑ کر کھینچے، بٹھائے، رسی بیڑیا ڈالنا شروع کر دیا اور کہا، اتنا اتنا ماروں گا جتنی میری طاقت ہے، پھر اس کے بعد کل صبح مصطفیٰ کی عدالت میں پیش کروں گا، وہ چاہے تمہیں چھوڑے یا پٹائی کرے۔ بوڑھے نے کہا، میں تم کو ایک علم کی بات بتاتا ہوں، بہت پیاری بات ہے، قرآن حدیث والی بات ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی مزاج کے تھے کہ اگر ان کو کوئی علم کی بات بتاتا ہے تو اس کو جان بھی دے دیتے تھے۔ ان کو علم کا بہت شوق تھا، ایڈوکیشن کا، نالج کا بہت شوق تھا، جیسا ہم کو، ارے شرماؤ مت بولو، جیسا ہم کو شوق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی روزانہ صبح قرآن کی ایک آیت سیکھ لے اور کوئی روزانہ 100 رکعت رات میں نفل نماز پڑھتا ہو تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جو اس امتی کو ملے گا جو صبح کے وقت نکل کر قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے تم بھی سیکھنے کا ارادہ کرو گے انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، اگر روزانہ کوئی آدمی ایک ضروری مسئلہ سیکھ لیا، یعنی وضو کا، غسل وغیرہ کا، یا کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ سیکھ لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی 1000 رکعت نفل نماز پڑھے، یہ وہ ثواب نہیں پائے گا جتنا ثواب روزانہ ایک مسئلہ سیکھنے والے کو ملتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا بہت شوق تھا، اسی لیے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین صرف حجۃ الوداع کے موقع پر 1,30,000 صحابہ تھے، صرف حجۃ الوداع کے موقع پر، اور سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کوئی 200، کوئی 400، کوئی 1000 حدیثیں بیان کرے، لیکن
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک واحد شخص ہیں جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ بوڑھے نے علم کی بات کہنا چاہتا ہے تو کہا سنا دو۔ کیا سناؤں؟ پہلے بیڑیا رسی کھولو، میں چلا جاؤں گا پھر سناؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مومن تھے۔ کہا وعدہ پکا؟ کہا ہاں وعدہ پکا۔ میرے پیارے عزیزو، اب ذرا غور سے سنو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیا پیر کے کڑیے کھول دیے اور کھول کر کہا اب سنا دے۔ اس بوڑھے نے سنایا۔ کیا سنایا معلوم؟ بخاری شریف کی کتاب الوکالہ کی حدیث ہے، اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی من اولها حتی تختم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ اے ابو ہریرہ، تو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دینا، جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ تو صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جان کی، مال کی، آبرو کی، اولاد کی، گھر کی، بلکہ اس کے پورے محلے کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، تم ہی بتاؤ، اس بوڑھے نے تو سنا دیا، اس بوڑھے نے تو سنا دیا۔ رات میں کیا پڑھنا؟ آیت الکرسی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور پوچھا رات کیسی گزری؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان ہی نہیں کھولتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ رات کا کیا ہوا؟ اس چور کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے آیا تو تھا، لیکن اس نے مجھے ایک علم کی بات بتایا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا کہ جو رات میں بستر پر جاتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ تمہارے قریب رہے گا اور شیطان تم سے دور رہے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنے تو مسکرائے، فرمایا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُبًا، اس نے تو بالکل صحیح کہا لیکن وہ تھا جھوٹ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، روزانہ صبح آ کر آپ پوچھتے ہیں چور کا کیا ہوا، چور کا کیا؟ آپ کو تو معلوم ہوتا ہے لیکن وہ کہاں سے جاتا ہے؟ میں تو دروازے کے پاس ہی رہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہو رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، جنات ہے۔ یہاں پر بھی ایک جنات پیچھے بیٹھا ہے، دیکھو۔ دکھتا ہے کیا آپ کو؟ اٹھ کر مت جاؤ، اگر پکڑ لے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ خیر، کہا وہ جنات ہے، اس کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو کہا ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو رکھا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سمندر کو رکھا ہے۔ آج سے سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ابھی نیت کرو اٹھ کر جانے سے پہلے۔ اور آیت الکرسی قرآن کی سورہ بقرہ کی 255 والی آیت ہے۔ ایک بہت بڑے عربی عالم دین علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ
کہ آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے، 255 نمبر کی آیت ہے، لیکن آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو، پتہ چلے گا کہ اللہ کا ذکر اس آیت میں 17 مرتبہ آیا ہے، چاہے ظاہری شکل میں ہو یا ضمیر کی شکل میں ہو۔ عربی والے، عربی دان یہاں جتنے بیٹھے ہیں جانتے ہیں ظاہر کسے کہتے ہیں، ضمیر کس کو کہتے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 17 مرتبہ۔ جب اتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے تو وہ آیت کتنی مضبوط ہوگی، سوچو۔ میرے معزز مسلمانوں، میں آپ سے ایک جملہ سناتا ہوں، تھوڑا توجہ سے سنو۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا۔ پوری دنیا چکر لگا کر دیکھو کون سی جگہ اچھی ہے؟ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ۔ اور سارے نبیوں میں سب سے پیارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سارے پانیوں میں سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے۔ سارے کلاموں میں سب سے اچھا کلام قرآن پاک ہے، اور قرآن کے 6666 آیتوں میں سب سے اچھی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ بتاؤ کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا؟ 17 مرتبہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ صرف گنتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اتنا تو کرو گے کیا؟ یا ابھی تازہ غسل کر کے آئے ہیں، اس کی وجہ سے نیند آتی رہی ہو؟ نہیں نا؟ ٹھیک ہے، سنو۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے۔ اللہ ایک، الہ 2، اللہ 3، الحی 4، القیوم 5۔ لا تأخذہ، کتنے ہوئے؟ 6۔ سینۃ ولا نوم، لہو کتنے ہوئے؟ 7۔ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ، کتنے ہوئے؟ 8۔ الا باذنہ، کتنے ہوئے؟ 9۔ یعلم، اس میں ضمیر ہوا ہے، کتنے ہوئے؟ 10۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کتنے ہوئے؟ 11۔ الا بما شاء، شاء میں چاہنے والا کون؟ اللہ، کتنے ہوئے؟ 12۔ وسع کرسیہ، کتنے ہوئے؟ 13۔ السماوات ولا یعودہ، کتنے ہوئے؟ 14۔ حفظہما وہو، کتنے ہوئے؟ 15۔ العلی 16۔ العظیم 17۔ یہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ 17 مرتبہ۔ آیت الکرسی کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، ان سورتوں کے فضائل کے بارے میں ایک غلط فہمی بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آیت کا دوسری سورت یا آیت سے افضل اور اعلیٰ ہونا اور عظیم تر ہونا کثرت اجر و ثواب کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور یہ علمی اصول ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب یہ بتایا جائے کہ سورہ یاسین قرآن حکیم کا دل ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اجر و ثواب قرآن کریم کی 2/3 تلاوت کے برابر ہے، سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن کریم کے ایک حصے کے اجر و ثواب کے برابر ہے، یا یہ بتایا جائے کہ فلاں سورت پورے قرآن مجید میں افضل ہے یا فلاں آیت پورے قرآن کی آیتوں میں افضل اور اعلیٰ ہے، ان باہمی فضیلتوں کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
دوسری آیات یا صورتیں کمتر ہیں، بلکہ اس آیت یا صورت کے خصوصی اجر و ثواب کے لحاظ سے نمایاں فضیلت کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ فلاں صورت یا آیت کثرت ثواب و اجر میں بہت بلند و بالا ہے۔ چنانچہ یہ آیت الکرسی کا بھی یہی حکم ہے، اور آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کرنے سے گھر میں پڑھیں گے تو شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ اگر وضو کرنے کے بعد پڑھنے سے 40 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، گھر سے نکلتے وقت پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر گھر میں داخل ہونے کے بعد پڑھتے ہیں تو گھر سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ اگر سوتے وقت پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔